جو شخص اس کو خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا۔ 100% میں اعلان کرتا ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا اس کو قتل کیا جائے، ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ میں نے یہ کہا کہ حکومت اس کو قتل کرے اپنے طریقوں سے، عدالت میں لے جا کر تو مشکل ہے، عدالت میں لے جا کر قتل کرا دے، صاحب معدلواد ہے۔ اور اگر مشکل ہے عدالت میں تو پھر ہماری ایجنسیاں اس کو، جیسے ڈاکوؤں کو مارا جاتا ہے، دہشت گردوں کو، اس طرح اس شخص کو مار دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ غازی پیدا کرے گا۔ میں نے یہ کہا کہ اللہ غازی پیدا کرے گا۔ اب میں نے کب کہا ہے کہ میں 5 لاکھ دوں گا؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں 5 لاکھ دوں گا؟ بہرحال جی، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ ٹھیک ہے، چیخیں اب آپ سنیں بنو امیہ کی قیامت تک۔ میں نے دیکھیں کئی سال پہلے کہا تھا کہ پہلے شیعان علی چیخیں نکالتے تھے نا، ٹھیک ہے، اور انہیں شیطان نے ہائی جیک کر کے رافضی بنا دیا، تو اب بنو امیہ کی چیخیں نکلیں گی۔ اور یہ ناصبی تو پہلے ہی تھے، ہم نے انہیں ایکسپوز کیا الحمدللہ۔ ہم نہ ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں۔ ان بندروں کی چیخیں سنیں، اور یہ بندر کا لفظ حدیث میں آیا ہے، مسند ابی یعلا میں، المستدرک الحاکم میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ یہ نبوت کا 46 نمبر حصہ ہے خواب۔ اور سورہ الصافات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا، جو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ وحی الہی ہے۔ تو نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان، بنو امیہ کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں۔ اور پھر آپ اتنے غمگین ہوئے اس خواب سے کہ آپ وفات تک کھل کھلا کے ہنسے نہیں۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے، جیسے آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ دجال آئے گا، وہ آزمائش ہے، وہ تو نہیں ٹلنی، ہم نے کیا پرفارم کرنا ہے۔ یہ اصل چیز ہے جو نبی الاسلام نے ہمیں ایجوکیٹ کرنی تھی۔ تو آپ نے بنو مروان کے بندر، اور وہی ہوا، آپ دیکھیں بنو امیہ پھر مسلط ہو گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں آپ پوری بنو امیہ کو برا کہتے ہیں، ہم نے بار بار عرض کیا ہے ایسا جھوٹ نہ بولا کریں۔ بنو امیہ کے جو لوگ اسلام کے لیے خدمت گزار تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، یا وہ بنو امیہ کے لوگ جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے، ان کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ لیکن ان کے پیچھے تو آپ باقی لوگوں کو نہ چھپائیں۔ یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے بنو مروان، بنو امیہ کا ذکر کیا کیٹاگوریکلی، لیکن جو ان میں اچھے تھے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہوں گے۔ یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے۔ حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ایکسکلوڈنگ فلاں فلاں۔ مروان کی اولاد میں تو خود عمر بن عبد العزیز ہیں۔ عمر بن عبد العزیز کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم۔ لیکن ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ واحد بندہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ دونوں متفق ہے۔ اسلام کا پہلا مجدد ہے۔ 99 ہجری میں وہ خلیفہ بنے، اور 2 سال کے بعد ان کا ٹوٹل جو دور خلافت ہے سیدنا ابوبکر جتنے، آلموسٹ 2.25 سال، 101 ہجری میں انہیں شہید کر دیا بنو امیہ نے۔ 40 سال سے بھی کم ان کی عمر تھی زہر دے کے، لیکن دنیا پہ وہ اثر چھوڑ کے گئے ہیں، تو اسلام کے پہلے مجدد بھی ہیں۔ بس ان سے پوچھا کریں کہ بنو امیہ کا گند صاف کرنے کی وجہ سے اگر عمر بن عبد العزیز مجدد ہیں تو 1200-1300 سال سے ناسبیت کا گند صاف کرنے والا مجدد کیوں نہیں ہے؟ فار دا سیک آف جوک اونلی۔ یقین کریں، میں تو چاہتا ہوں میں کسی کونے خدرے میں ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزاروں، میری یہ طبیعت ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ اب مجھے مسلط کیا ہے ان کے اوپر، تو اللہ کی ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے۔ اس کے نبی کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہمیں سپرد ہوئی ہے، کون سی ڈیوٹی جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟
صرف غلام القادیانی دجال کو یہ جھوٹا کہتے تھے. ہم نے چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کیا. اب ان کی چیخیں سنیں, ان بندروں کی, جن کو نبی الاسلام نے کہا بندر. ظاہر ہے ان کا دفاع کرنے والے بھی بندر. اچھا یہ بندر کیوں؟ قرآن میں آیا نا کونوا قردۃ خاسئین. اصحاب السبت جو تھے یہودی, جنہوں نے وہ غلط تعویل کی تھی, اللہ نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. تو یہ بنو امیہ کے خدمت گزار بھی وہی پھٹکارے ہوئے بندر ہیں. شکلیں تو ان کی انسانوں والی ہیں, کرتوت ان کے بندروں والے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی ایک شاخ سے لٹکتے ہیں, کبھی دوسری سے, کبھی بخاری کی حدیث کا انکار کرتے ہیں, کبھی مسلم کا, کبھی قرآن کی آیت سے بھاگتے ہیں. یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے بندر کی جو تمثیل نبی علیہ السلام نے بیان کی نا, وہ بالکل درست. اب آپ دیکھیں کتنے شریف بنے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی چشتی رسول اللہ کا تو ہم انکار کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ اب باہر نکل کے اللہ تعالیٰ اپنا ویڈیو کلپ ریکارڈ کرا رہا ہے ان کے بڑے میں سے. کڑے نا تو کھٹے جو باہر, ہاں ہر بندہ آ کے کہہ رہا ہے نہیں ہمارا تعلق نہیں. سرکار اگر تعلق نہیں ہے تو مناظروں میں دفاع کیوں کرتے تھے؟ ابھی تمہارے سارے مولوی زندہ ہیں جنہوں نے وہ مناظرے لڑے ہوئے ہیں. پوچھو ذرا حنیف قریشی صاحب سے, پوچھو ذرا نوری سے, وہ قلعہ ٹھوکاں گا وہ والا نوری, ہاں وہ تو دفاع کرتے رہے ہیں. اور جو چھوٹو انہوں نے لانچ کیے ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے 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 ہائے, کتنے تمہیں سٹیا تہاڈی چیخاں نکلنیاں چاہیے نے, یہ جسٹیفائی نے. بس ہوں تسی والا کیا کرا کرو, ایک وڈی بوتل رکھو, ایک چپساں دا پیکٹ, انجوائے کرو چیخاں. چپس کھاؤ پھر پیو, پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو. چیخاں انجوائے کرو انہاں دیاں. کبھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپتے تھے جی, وہ اعلیٰ حضرت نے تو اس طرح کی بات نہیں کی, انہوں نے کہا کہ کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں کافر ہوں. ایک ایڈی دین دی خدمت کرتی تھی انہیں, ایک گل کسی کو نہیں پتا کہ جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہے. وہ گل کرنے لی کرو. ہم نے بتایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ احمد بریلوی اعلیٰ حضرت المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری وہ مجدد تھے, غوث وقت تھے. تو بزرگوں تو اتنے بڑے لیول کے تھے وہ, تو یقیناً دلوں کا حال بھی جانتے تھے. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کو یہ کیوں کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, 7 سنابل 7 چشتیہ کے بزرگوں کے حالات, جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا. حشر بیش میں تو لکھا ہی ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چشت کے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں نا وہ ٹیمپر ہو چکی ہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں. نہ 7 سنابل کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہیں کہ یہ وہ ٹیمپرڈ بک ہے. انہوں نے تو تعریف کی ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. 7 سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت فارغ, اور اگر نہیں پتا تھا تو وہ بزرگی فارغ. اوے تواڈے 1000 سال دے بزرگاں نو پتہ ہی نہیں لگا تواڈی کتابیں کی کوڑ لکھیا ہوا ہے, کفر لکھیا ہوا ہے. تواڈے بزرگاں دی جائز اولاد ہے غلام قادیانی دجال. آپ لوگوں نے گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں. ایک اور بریلوی مولوی نکلا ہے جی, جہاں تک اشرف علی رسول اللہ کا سوال ہے نا تو یہ دیوبندی خود جواب دیں گے, میں آپ کو چشتی رسول اللہ بتا آیا نا دار دلے تو تنو پتہ ہے کہ وہ قلعہ ٹھوکن گے تیرا, تو اشرف علی رسول اللہ دے ہوتے بولیا. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک ہے, ورنہ اپنے لوگ قلعہ ٹھوک دیں گے. ٹھیک ہے, یہ کوئی غلط مثالیں نہیں ہیں. قلعہ ٹھوکیں گے مطلب وہ زمین میں قلعہ ٹھوکا جاتا ہے, اور جو بھینس اور یا بھینسا زیادہ تنگ کر رہا ہونا اس کو وہاں سے باندھ دیا جاتا ہے, یہ قلعہ ٹھوکنا ہوتا ہے. اور منجی ٹھوکنا بھی کوئی برا محاورہ نہیں ہے. منجی ٹھوکنا ہے کہ جس کی چولیں ہل رہی ہو نا
تو وہ اس میں سپیسرز لگا کے نا وہ چوں چوں کی آواز بند کی جاتی ہے. اچھا میں جڑی منجی ٹھوکدا جے نا اس تو بعد چوں چوں نہیں ٹین ٹین دی آواز نکلتی ہے, وہ دا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تے علم غیب فارغ ہن تک تسی مناظرے کردے سو, ابھی تک تم لوگ مناظرے کرتے تھے اور آج آ کے کہہ رہے ہو کہ جی کتابیں چینج ہو گئی ہیں. واہ واہ, بتاؤ کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں چینج ہوئی ہیں؟ اور کتابیں تمہارے لوگ چھاپتے رہے, تمہارے لوگ بڑے بزرگ اس کو انڈورس کرتے رہے. آج یہ بہانے کر رہے ہو کیونکہ تمہاری پبلک چینج ہو چکی ہے. ابھی بھی ان کی عوام نہ چینج ہوتی, انہوں نے اس مسئلے کو پی جانا تھا. میں تو بھائی 2008-9 سے چیخ رہا ہوں, آج کیا ہو گیا ہے؟ لے جی آج میں قیامت تک کے لیے اس ویڈیو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں. دنیا کا کوئی عالم دین زندہ مردہ, پرانوں میں سے نیوں میں سے, یا جو میرے مرنے کے بعد آئیں گے, ان سب کے لیے کوئی ایک بندہ مجھے قرآن پہ سچا حلف اٹھا کے یہ کہہ دے کہ میرے جاننے والوں اور میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں جو انجینئر سے متاثر ہو. ہائے ہائے ہائے, جس دن اس طرح ہو گیا نا, میری آنے والی نسلاں سٹوڈنٹس, میں نے اپنے بچوں کو نہیں بٹھا کے جانا اس پوسٹ پہ, ٹھیک ہے, میرے سٹوڈنٹس اس وقت بھی میرا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیں گے. میری زندگی میں کرو میں یوٹیوب چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا, ویڈیوز نہیں, پورا چینل, ٹائم قیامت تک جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ پاکستان میں بڑے جو اہل حدیث مولوی ہیں, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے گیا, میرا دوست, تو وہ مجھے گالیاں نکالنے شروع ہو گئے. وہ کہتا ہے میں عالم کی زبان دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں. میں نے کہا کوئی غلطی بتائیں. کہتا نہیں چھوڑے وہ بہت فتنہ ہے, اس کو سننا نہیں ہے. جو کل تک کہتے تھے کہ آپ نے قرآن و حدیث خود پڑھنا ہے اور سارے علماء کو سن کے دیکھیں کون ٹھیک کہتا ہے, وہ آج کہہ رہے ہیں انجینئر کو نہ سنو, باقیوں کو دیکھ لیں. ہے نا, سوڑا نہیں وہ کہندا ایک بریلوی دوستوں, دیوبندی دوستوں, ہاں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی. ہائے 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 ہائے, اور تیرا چگا لینا سی. ہاں, جو ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام کہے وہ رافضی, اور جو خلفائے ثلاثہ کا نام لے کے لانتے بھیجے وہ دوست. یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہیں یہ رافضی. تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا ہوتا ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرنے کا, تو آج خلفائے ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی. ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کو پتا ہے نا پولیٹیشنز کرتے ہیں, یہ سب کچھ ان کے ماموں کی وجہ سے ہوا ہے. وہ آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی. واہ 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 واہ, وہ تیرا چگا تے لینا سی. چیخ, تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا. ہاں انشاءاللہ تعالی. میں تو بوتلیں نہیں پیتا, میں سادہ پانی کا گلاس ہاتھ رکھ کے نا اور گھر کے بنے ہوئے چپس کھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجوائے کرتا ہوں. تو وہ آپس میں دیکھیں کس طرح ایک ہوئے میں. تو میں بتا رہا تھا, میرے جو دوست ہیں وہ نا کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ اس کی زبان ہے. کہتے ہیں اگلے دن انہی اہل حدیث علماء کی ایک کزن تھی, سینئر عورت, انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی تھی اور وہ عالمہ تھی, تو میری ان سے ملاقات تھی. تو وہ کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا میں تو انجینئر صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہائے ہائے میں صدقے, اور وہ انہوں دی کزن سی مولویاں دی. وہ کہتے ہیں مجھے پھر جواب مل گیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا دنیا میں جو متاثرین انجینئرز میں سے نہ ہو. کوئی دنیا کی مسجد یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہاں انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے. اور جو ہمارے مخالفین جن کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ بھی یہ نہیں قرآن پہ حلف دے سکتے کہ جی ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے جو صدیوں کے بابوں کو چھوڑ کر اس شخص سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے جن کی قبر مدینے میں ہے, نہ جڑ چکا ہو. انجینئر صاحب کی ویڈیو سن سن کے یار دیکھیں, ہم کہتے ہیں ساروں کو سنیں پھر ہمیں بھی سنیں, یہ کہتے ہیں ساروں کو سن لو انجینئر کو نہ سنو.
تو میرا خیال ہے یہ اپنی شکست اناؤنس کر رہے ہیں وہ.